بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد عریش کا باہری منظر میدان بدر کے اندر، یہ عظیم الشان مسجد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سائبان بنایا۔ آپ علیہ السلام نے یہاں کھڑے رہ کر مجاہدین کی کمانڈنگ کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے اس طرف لڑیے، ادھر آئیے، ادھر ضرورت ہے۔ اصحاب رسول تلواریں لے کر اس طرف روانہ ہوتے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ مسجد عریش کا جو ہے وہ باہر کا منظر ہے۔ مسجد شریف کی آپ زیارت کر رہے ہوں گے، گنبد شریف نور برساتا ہوا مہکتی اور نورانی فضاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو آج بھی بابرکت اور منور فرمایا ہے۔ رب کریم ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو بار بار اس مقدس مقامات کی حاضری عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، یہ مسجد عریش میدان بدر کے اندر بابرکت مسجد ہے۔ یہ مصلی ہے اور ممبر شریف، یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام نے بدر کا معرکہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام کے لیے سائبان بنایا گیا، اور اس سائبان کی جگہ آج مسجد عریش کے نام سے یہ موسوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب 1000 سے زیادہ کفار کو دیکھا تو اسی مقام پر سجدہ ریز ہوئے، اور آپ کی چادر انور اتنا روئے کہ زمین پر تشریف لے آئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی، اے مولا، آج یہ 313 مٹھی بھر مسلمان اگر شکست کھا گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے مالک ہماری مدد فرما۔ تو رب کریم نے ایسی مدد کی کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور یہ مسجد عریش آج بھی گواہی دیتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی۔ ہمیں بھی یہاں نماز عصر پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ایسی بابرکت اور مبارک جگہوں کی زیارت نصیب فرمائے۔ جن کے پاس اسباب نہیں ہیں ان کو اسباب عطا فرمائے، اور ہماری حاضری کو اللہ تعالی قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔